السلام علیکم ناظرین. یہ حکومت کیسے رخصت ہوگی، اسے گھر کیوں جانا چاہیے اور اس کے گھر بھیجنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے، ان معاملات پر متعلقہ فریقین میں، جن کے سٹیک ہولڈرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بڑے زور و شور سے بحث مباحثہ جاری ہے. اور ایسی ہی کسی نشست میں ایک بڑا دلچسپ جملہ سننے کو ملا ہے، ہم تو جانیں سیدھی بات صابن ہو تو 707. یہ ایک صابن 70 کی دہائی کے زمانے میں کسی صابن کا یہ ایک سلوگن تھا. تو یہ جب اس حکومت کی نااہلی اور ناکارکردگی کا ڈسکس ہو رہا تھا اور اس وجہ سے اس کے رخصتی کی باتیں ہو رہی تھیں، تو اس دوران کسی شخصیت نے ہنستے ہوئے یہ بات کہی. اور جب یہ کہہ چکے کہ ہم تو جانے سیدھی بات صابن ہو تو 707، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اب رہنے کے قابل نہیں رہ گئی، اور 3 ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے اس حکومت کو نہیں رہنا چاہیے. یہ 3 عوامل کیا ہیں؟ نمبر 1، ثانیہ مری. نمبر 2، آئندہ بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کے امکانات اور انتظامات. اور تیسرا معاملہ ہے منی بجٹ. اور منی بجٹ کی بھی معاملہ یہ ہے کہ اس کے منظور ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ اہم نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے ایک ایشو کے طور پر کہ اس نے پاکستان کی معیشت اور سالمیت کے لیے کیا نقصانات پہنچائے ہیں. تو آج ہم باری باری کر کے یہ تینوں عوامل جس انداز میں ڈسکس ہو رہے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ثانیہ مری جو ہے، اس کے لیے ایک بنیادی بات تو یہ اب کہی اور سوچی جا رہی ہے، اور اس پہ تمام متعلقہ فریقین کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ ثانیہ مری لال مسجد کے سانحے جیسا ایک سانحہ ہے، جس میں بڑی بے رحمی سے 23 افراد کو قتل کر دیا گیا، اور اب اس کی تحقیقات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی تحقیقات کو دبانے کی کوشش کیسے کی جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ حکومت نے بیوروکریسی پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے جو اس سانحے کی تحقیقات کرے گی. متعلقہ فریقین کا بھی اور متاثرین کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ انتظامی نااہلی اس میں ہوئی ہے. اس میں انتظامیہ کے ارکان اور جو خاص طور پہ مری کی انتظامیہ ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں اس میں خاص طور پہ ملوث ہیں. تو اگر انتظامیہ ہی اس سانحے کی ذمہ دار ہے تو انتظامیہ اس سانحے کی تحقیقات کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی تحقیقات یقیناً کسی عدالتی کمیشن کے ذریعے ہونی چاہیے، اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اتنا دباؤ بڑھے حکومت پر کہ وہ ایسے کسی کمیشن کی قیام پر آمادہ بھی ہو جائے. لیکن سر دست جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ کی نگرانی میں اس کی تحقیقات کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہی فیصلہ حکومت کے خلاف ایک یوں کہہ لیں کہ دلیل بھی بن گیا اور اس کے گلے کی گھنٹی بھی بن گیا ہے. تو بس بیسیکلی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی نااہلی کو انتظامیہ ہی تحقیقات کر کے ملزموں کو اور مجرموں کو کیفر کردار تک کیسے پہنچا سکتی ہے، ان کی نشاندہی کیسے کر سکتی ہے. جو دوسرا اس کی وجہ ہے ثانیہ مری کی، وہ یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی ذمہ انتظامیہ اپنی جگہ پہ نااہل ہے کہ وقت پہ متحرک نہیں ہوئی اور درست فیصلے نہیں کر سکی، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ انتظامیہ کے سر پہ جو اپنا چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، وہ کہاں تھا؟ وہ تو اس وقت بلدیاتی انتخابات کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. اس وقت اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ اس کے صوبے میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہو رہا ہے، انسانی جانیں، انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، اور وہ اس وقت ایک سیاسی منصوبہ بندی میں مصروف تھا. تو یہ دوسری اس کی وجہ ہے کہ یہ اس کو ایک نااہل وزیر اعلیٰ کی وجہ سے، جس کو وقت پہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کو کیا کرنا ہے، یہ بھی الزام ہے. اور یہ بھی ایک اسی ثانیہ مری کے سلسلے میں
اس حکومت پر یہ الزام ہے، اور یہ جو عثمان بزدار ہیں ان کی نااہلی تو گزشتہ 3 ساڑھے 3 برس میں بار بار ثابت ہو چکی. انتظامیہ کو چلانے کے سلسلے میں ان کی نااہلی اور ناتجربہ کاری واشگاف ہو چکی ہے. لیکن اس کی بنیادی ذمہ داری جو متعلقہ فریقین سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی ذمہ داری بھی عمران خان پہ عائد ہوتی ہے. عمران خان پر اس لیے عائد ہوتی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو بار بار مختلف حلقوں کی طرف سے، ایون پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ کہا گیا کہ اس شخص کو بدل دیا جائے، یہ اتنے بڑے صوبے کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتا، اور اتنے بڑے صوبے کو چلانے کے لیے کسی ذمہ دار اور تجربہ کار شخصیت کا ہونا ضروری ہے. لیکن چونکہ عمران خان خوفزدہ رہتے ہیں کہ ان کے مقابلے پر کوئی لیڈرشپ نہ ابھر آئے، اور پنجاب کے صوبے سے کسی لیڈرشپ کا ابھرنا کوئی یعنی غیر معمولی بات نہیں ہے. جیسے پرویز الہی ہیں، جیسے علیم خان تھے، اور اسی طرح اور لوگ جو پی ٹی آئی میں موجود تھے وہ یہ کر سکتے تھے. لیکن عمران خان نے ان کو سب کو نظر انداز کر کے یہ ایک نااہل آدمی کو، نالائق اور ناتجربہ کار آدمی کو اتنے بڑے صوبے کا چیف ایگزیکٹو بنایا. تو اس کو اس حکومت کی، اور بلکہ اس حکومت کے چیف ایگزیکٹو اور سربراہ یعنی عمران خان کی ناکامی تصور کیا جا رہا ہے. اور یہ ان کے خلاف چارج شیٹ کا پہلا بڑا اور بنیادی نقطہ ہے. 23 افراد کا قتل، ثانیہ مری، یہ اس حکومت کے خاتمے کے سلسلے میں جو چارج شیٹ مرتب کی جا رہی ہے، یہ اس کا پہلا نقطہ ہے. اس کا دوسرا نقطہ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں ہے. بلدیاتی انتخابات جو کے پی کے میں ہوئے ہیں، کے پی کے کی بلدیاتی انتخابات نے اس حکومت کی جو غیر مقبولیت ہے اس پر تو مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. لیکن اور اب یہ دوسرا جو دوسرے مرحلے کے انتخابات ہونے ہیں ایبٹ آباد میں، مانسہرہ میں اور دیگر اس طرح کے علاقوں میں، تو ویسے بھی وہ علاقے ایسے ہیں جہاں اس پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت نہیں ہے اور اس کو زیادہ اہمیت وہاں حاصل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ وہاں سے اپنا حصہ لے لے. اس مقصد کے لیے انتظامی مشینری کا سہارا لیا جا رہا ہے. یہ وہی حکومت ہے جو ماضی کی حکومتوں پر الزام لگاتی تھی کہ وہ انتظامی مشینری کی مدد سے اقتدار میں آتی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں تو اس نے پراپوگنڈے کی انتہا کر دی، اور پٹواریوں کی اصطلاح صرف اسی لیے استعمال کی گئی اور گھڑی گئی. لیکن اب اس حکومت نے کیا کیا؟ اس حکومت نے بہت سارے ڈپٹی کمشنروں کے تبادلے کر دیے ہیں تاکہ انتخابات کو مینج کیا جا سکے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت بھی اور انتخابی قوانین کے تحت آپ کوئی الیکشن سے فوراً پہلے کوئی تقرری اور تبادلہ نہیں کر سکتے ایک خاص مدت کے اندر، اور اس خاص مدت سے ایک آدھ دن پہلے آپ اخلاقی طور پہ نہیں کر سکتے، اور اس کو معیوب بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کو دھاندلی سمجھا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ طے پا گیا ہے اس تبادلوں کے بعد، ڈی سیز کے تبادلوں کے بعد اب یہ طے پا گیا ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کرنے کا منظم ارادہ رکھتی ہے. اور اس سلسلے میں اب جو متعلقہ فریقین ہیں، اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ، کیونکہ اس کا زیادہ یہاں اثر ہے اس علاقے میں، وہ اس میں متحرک ہو گئی ہے. اور دیگر وہ قوتیں جو غیر جانبدار رہی تھی خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں، ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ اگر اس کو زیادہ آگے بڑھنے کا موقع دیا گیا اور یہ کرنے دیا گیا تو اس سے انریسٹ پیدا ہو سکتا ہے، اور سیاسی استحکام جو پہلے سے موجود ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو موجودہ حالات میں ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ دوسرا نقطہ ہے جو اس کے خلاف جو چارج شیٹ مرتب کی جا رہی ہے، اس کا یہ دوسرا نقطہ ہے. اور اس نقطے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب وہ لوگ جو ماضی میں اس حکومت کے ساتھ رہے ہیں اور اس کی یعنی طاقت بنتے رہے، اس کے دست و بازو بنتے رہے، اب وہ اس حکومت کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. جیسے ابھی پرویز خٹک کے قریبی عزیزوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون میں اعلانیہ شمولیت اختیار کی ہے. یہ بہت بڑا یوں کہیے کہ یہ بہت بڑا
علامت ہے خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی، اور اس کے اثرات پورے ملک کی سیاست پہ مرتب ہوں گے۔ اور یہ دوسرا نقطہ ہے بنیادی طور پر، اور کہ پاکستان تحریک انصاف جو شفافیت کی بات کرتی تھی وہ دھاندلی پہ اتر آئی ہے۔ اس بات سے خیبر پختونخوا میں جو تعلق رکھتے ہیں اور خاص طور پہ کوئی خواب دیکھ کر اس جماعت میں آئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھنا شروع کر دیا ہے، اور جو فاصلے پہ جن لوگوں نے رکھا ہے، چند لوگ یہ سامنے آ گئے، اور آئندہ چند دنوں میں مزید لوگوں کے سامنے آنے کا امکان ہے۔ جو تیسرا نقطہ ہے، ہم نے عرض کیا تھا کہ بجٹ، منی بجٹ کا جو معاملہ ہے، اس کی منظوری اور عدم منظوری کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کا تعلق فائنینشیل مینجمنٹ اور پاکستان کی اور خاص طور پہ دفاع کے سلسلے میں مالیات کی فوری مجبوریوں سے ہے۔ تو اس تناظر میں کیا ہوتا ہے، یہ منظور ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ اور اگر جیسے کہ کہا جاتا ہے ٹیلی فون کے ذریعے منظوری ہو جاتی ہے، تو اگر ٹیلی فون کے ذریعے بھی منظوری ہو جاتی ہے تو اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن بنیادی طور پر چارج شیٹ کا یہ ایک سب سے اہم نقطہ ہے، اور چارج شیٹ کا نقطہ یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو دفاعی معاملات ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اس کے اخراجات کے سلسلے میں پاکستان خود ان کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا ہے، اور اب فوری طور پر تاریخ میں پہلی مرتبہ اس مقصد کے لیے آپ کو قرضے لیے جا رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے جو دفاعی اور اسٹریٹجک آپ کی معاملات ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ دوسرا معاملہ، اور یہی چارج شیٹ کا اہم ترین نقطہ ہے کہ اس حکومت نے تاریخ میں 74-75 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ملک کو خطرے میں ڈال دیا ہے فائنانسز کی وجہ سے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس چارج شیٹ کا اہم ترین نقطہ، اور اس کے شواہد سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے شواہد یہ تھے کہ گزشتہ روز جب محمود خان نے اور عثمان بزدار نے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے ارکان کو زورانے دیے، تو اس موقع پر بہت سارے اراکین غائب ہو گئے۔ جب ان سے رابطے کے لیے ٹیلی فون کیا اور پرویز خٹک جیسی شخصیات نے فون کیا، تو وہ فون بھی لوگوں نے نہیں سنے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ واضح ہو رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے، اور ان پر باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ اب کس پوزیشن میں ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے زمین ہے یا ریت ہے یا کارپیٹ کھینچا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس پر واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ چارج شیٹ ہے بنیادی طور پر 3 نکاتی جو اس حکومت کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے تیار کر لی گئی ہے، اور اس پر اب جو دیگر تکنیکی کام ہیں اور جو گراؤنڈ ورک ہے، اسپیڈ ورک ہے، وہ جاری ہے۔ اور اس منی بجٹ کی منظوری کے بعد اور اس منی بجٹ کے معاملات کے گزر جانے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان 3 نکات پر معاملات آگے بڑھنے شروع ہوں گے، اور خاص طور پر یہ جو 2 نکات ہیں آپ کے سانحہ مری، اس کو لال مسجد کی طرح اجاگر کیا جائے گا، اور دھاندلی کہ شفافیت کے دعوے کرنے والے دھاندلی کے لیے کس طرح سے ارینجمنٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔